اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا کثیر الصدقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار کثرت کے ساتھ صدقہ دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی حاجت مند کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا 2 صدقات کے برابر ہے، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ ناظرین کرام، آج آپ سمجھ گئے کہ موضوع بنیادی طور پہ کیا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں فضائل زکوٰۃ و صدقات انتہائی اہم ترین موضوع ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ، مجھے یقین ہے آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف موجود رہیں گے۔ بات یہ ناظرین کہ الحمدللہ صرف اسلام کے پاس ایک ایسا مضبوط معاشی نظام ہے جس کے بے شمار مقاصد میں ایک مقصد پیسے کو پاک کرنا، دوسرا مقصد اس کو مخصوص طبقے کی جاگیر نہ بننے دینا، تیسرا مقصد زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے سے ضرورت مندوں، محتاجوں اور غریبوں میں اس کی صحیح طور سے تقسیم کرنا، اور چوتھا مقصد اس کے ذریعے سے معاشرے میں توازن کو قائم کرنا۔ ناظرین کرام، اور جب اس نظام کی اس روح کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ روح کس طرح سے اپنائی گئی اور کیسے لاگو کی گئی، تو پھر ہمیں وہ دور یاد آتا ہے کہ جہاں چشم فلک نے یہ دیکھا کہ زکوٰۃ و صدقات دینے والے زمین پر موجود تھے مگر اس وقت لینے والا کوئی بھی نہیں تھا، یعنی اس انداز سے اس کی روح کو اس زمین پر لاگو کر دیا گیا تھا۔ اور یہ وجہ ناظرین قرآن پاک میں جا بجا صدقات، خیرات اور واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی تکرار ہمیں نظر آتی ہے، اور ایسی نظر آتی ہے ناظرین کہ اللہ کی طرف سے اس کی باقاعدہ تلقین ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 میں اللہ فرماتا ہے، اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو خدا کے ہاں پالو گے، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے۔ اب کیا کمال اور حسین مثال ہے میرے رب کی طرف سے ناظرین، سنیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے 7 بالیاں اگیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 اجر پاتے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 18 سے آواز آتی ہے کہ بے شک صدقہ و خیرات دینے والے مرد اور صدقہ و خیرات دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دیا، ان کے لیے صدقہ و قرضے کا اجر کئی گنا بڑھا دیا گیا ہے، اور ان کے لیے بڑی عزت والا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 درہم، بہت ہی حسین حدیث ہے ناظرین، بہت ایمان کی روشنی میں اس کو سنیے گا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 1 درہم 1 لاکھ درہم سے آگے نکل گیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس 2 درہم تھے، اس نے ان دونوں میں سے ایک لیا اور ایک صدقہ کر دیا، اور دوسرا وہ آدمی ہے جس کے پاس بہت سارا مال تھا، اس نے اپنے مال یعنی خزانے میں سے اس کے کنارے میں سے 1 لاکھ درہم نکالے اور انہیں صدقے میں دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت
موت سے بچاتا ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اہل قبور سے گرمی کو ختم کرتا ہے اور مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس صدقہ وصول کرنے والا آئے، بہت ہی حسین بات ہے ناظرین، فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس صدقہ وصول کرنے والا آئے تو تمہارے یہاں سے اس حال میں لوٹے کہ وہ تم سے خوش ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، اور اس نے جب عرض کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جسے تم صحت و حرص کی حالت میں کرو اور تمہیں زندگی کی امید ہو اور محتاجی کا خوف ہو، یہ نہیں کہ تم اسے مرنے کے وقت کے لیے اٹھا رکھو یہاں تک کہ جان حلق میں اٹکنے لگے اور کہو کہ فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا، حالانکہ اس وقت وہ فلاں کا ہو چکا ہوگا۔ آج ناظرین کرام بنیادی طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں فضائل زکوٰۃ صدقات کے حوالے سے کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں، احادیث میں سرکار علیہ السلام کا کیا طریق ہے، صحابہ کا کیا طریق ہے، اور پھر بات یہ کہ جو معاشی نظام دیا ہے اسلام نے، بنیادی طور پر اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں، اس صبح نور کا مستقل حصہ ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ دوسری شخصیت اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک لرننگ یونیورسٹی آف کراچی، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کا تعارف یہ بھی ہے کہ آپ ظاہر اس پروگرام کے مستقل حصہ ہیں۔ تیسری شخصیت ہماری ہیں محترم جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، اور دوسری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، محترم جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ آغاز کریں، چلیں قرآن کی روشنی میں سب سے پہلے زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے معنی جو بیان فرمائے گئے وہ ہے افزائش اور طہارت کے، اس معنی میں کہ جب کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو اس کا مال جو بقیہ مال ہے وہ طہارت حاصل کر لیتا ہے معنوی طور پہ، یعنی باقی مال پاک ہو جاتا ہے، اس لیے عام طور پہ زکوٰۃ کو مال کا میل بھی کہا جاتا ہے۔ افزائش کا معنی اس اعتبار سے بیان فرمایا گیا کہ افزائش اس کو اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زکوٰۃ میں اضافہ فرماتا ہے۔ زکوٰۃ میں اضافے کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس سال اس نے 5,000 ادا کیا ہے تو اگلے سال وہ 10,000 ادا کرے گا، تو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، لیکن زکوٰۃ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے مال میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی توجیہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے گھر میں کوئی گندم رکھتا ہے، کوئی بیج وغیرہ رکھتا ہے تو ان کے ضائع ہونے کا خوف ہے، لیکن جو شخص زمین کے اندر اپنا بیج ڈال کے آ جاتا ہے، بظاہر وہ زمین کے سپرد کر کے آ گیا، لیکن در حقیقت کچھ دنوں بعد اس کو بہت بڑا نفع ملنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس معنی میں زکوٰۃ کو کہا گیا کہ زکوٰۃ بظاہر یوں لگتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت جو مال باقی ہے آپ کا، یعنی 2.5% نکل گیا، باقی مال جو بچ گیا آپ کا وہ سارے کا سارا مال پاکیزہ بھی ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ بھی فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ ایک بات ہے، ایک جملہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے مال پر ہے، تو بات یہ مال جس طرح سے بڑھتا رہے گا زکوٰۃ اسی انداز سے بڑھتی رہے گی۔ جی زکوٰۃ مال پر بھی افراد پہ بھی ہے، اس لیے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ رقم پہ بھی، اور پھر عشر وغیرہ کے احکام ڈیٹیل بات کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں بتائیے زکوٰۃ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر فرمایا، جن میں ایک تو حکم ہے واضح طور پہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیم صیغہ امر ہے یعنی نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، تو یعنی دونوں چیزیں بیان فرما دی گئی کہ جس طریقے سے نماز کی اہمیت دین میں بیان فرمائی گئی ہے، اسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ یعنی زکوٰۃ کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ساتھ رکھا نماز، دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا 32 مقامات پہ، دیگر مقامات کا کچھ آپ نے ذکر فرمایا، بقایا آیات بھی ہے۔ اور اہل ایمان کی نشانی متقین کی جو پہلے پارے کی یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں فرمائے گی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے نام میں خرچ کرنے والے متقین کی یہ نشانی ہے۔ اور خاص طور پہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے ایمان میں، اس کے تقوی میں اضافہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المؤمنین کی ابتدائی آیات میں جو اہل ایمان کی خوبیاں اور فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، انہوں نے فرمایا قد افلح المؤمنون، یہ فلاح نہیں ہے بلکہ افلاح ہے، یعنی زیادہ کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ ان کی کیفیات کو بیان فرمایا گیا کہ جہاں نمازوں کی حفاظت ہے، جہاں دیگر معاملات ہیں، وہ فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کا فارمولہ بیان فرمایا وہ کیا ہے، اس چیز کو بھی ہم یہ دیکھ لیں
کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ ان سے مالوں کی تحصیل کرو، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان سے مال حاصل کیجئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب یہ مال اپنا یعنی زکوٰۃ کی صورت میں اے محبوب آپ کے حوالے کر دیں گے، آپ ان سے مال لے لیں گے تو تطہرہم وتزکیہم بہا، اللہ تبارک و تعالی ان کے مالوں کو بھی پاک فرما دے گا اور اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی پاک فرما دے گا، ان کا تزکیہ بھی ہو جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یمن بھیجا تو فارمولہ بیان کیا، یعنی ابھی آپ فرما رہے تھے نا کہ امیروں اور غریبوں کے حوالے سے جو بات آپ نے کی، اسی کے اندر بات بیان فرمائے گی کہ زکوٰۃ کے مقاصد سب سے بڑے کیا ہیں۔ مقصد یہ ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جب یمن بھیجا فرمایا کہ تم ان کے امیروں سے مال لوگے، ان کے غریبوں پہ خرچ کرو گے۔ یہ فارمولہ ہے، نظام، یہ اسلام کا فارمولہ ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت یہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے سن 2 ہجری میں، اور اسی لیے زکوٰۃ کو جو تعریف علماء نے بیان فرمائی زکوٰۃ کی وہ یہ ہے کہ اپنے مال میں سے مال کا ایک حصہ جدا کر دینا اور اس حصے کو ہاشمی یا ہاشمی کے آزاد کردہ غلام کے علاوہ کسی مسلمان فقیر کی ملکیت میں دے دینا، اس سے آپ کا نفع ہر طرح سے جدا ہو گیا، اور جب یہ کسی فقیر کی ملکیت میں چلا گیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اسلام کی بنیادی 5 باتیں ذکر فرمائی ہیں ان میں زکوٰۃ کا ذکر بھی فرمایا، تو بہت ضروری ہے کہ اس کی اہمیت کو جانا جائے، سمجھا جائے۔ جی تیسرا پلر جس نے فرمایا کہ کلمہ شہادت ہے، گواہی دینا، اور اس کے بعد جو ہے وہ توحید و رسالت کے بعد نماز کا ذکر ہے، روزے کا ہے، حج اور زکوٰۃ کا ذکر آیا۔ تو یوں سمجھیے کہ اسلام کی بنیادی باتوں میں جہاں ہجرت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی فرضیت کا بھی ذکر فرمایا۔ اور یہ اس کی امپورٹنس کا اندازہ اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے نا کہ ظاہر معاشی نظام پہ تو ہم آگے جا کے بات کریں گے، لیکن سرکار علیہ السلام کے ظاہری پردے کے بعد جو سب سے پہلا فتنہ اٹھا مالین زکوٰۃ کا، اور اس کا کلا کما جو کیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا جی مفتی صاحب، ابھی ذرا بتائیے کہ اس میں ایک جو بنیادی بات ہے کہ ہمارے یہاں ایک کنفیوژن کیا ہے، ہم صدقے کو اور زکوٰۃ کو الگ الگ دیکھتے ہیں، ذرا اس کی وضاحت کیجئے، صدقہ کیا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، اور کیا صدقہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے اندر ہی شامل ہے یا زکوٰۃ الگ سے کچھ اور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ بہت شکریہ۔ صدقات کی فضیلت و اہمیت نصوص قطعیہ میں کثرت کے ساتھ وارد ہوئی، اور جب ہم آج اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں تو یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ہمارے تمام سننے والے اس بات کو سمجھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے زکوٰۃ و صدقات پر کس قدر زور دے کر اس کی فضیلت و اہمیت کو بیان کیا، چونکہ اس کا بنیادی تعلق ہے امراء کے ساتھ، یعنی زکوٰۃ دینے والا امیر ہے، صدقہ دینے والا امیر ہے۔ اب جب ہم لفظ صدقہ کی بات کرتے ہیں جس کی جمع صدقات آتی ہے تو اس کی تعریف یہ ہے کہ العطیۃ التی یبتغی بہا الثواب عند اللہ، یعنی صدقہ اس مال کو، اس عطیے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی امید کی جاتی ہے۔ اگر ہم اس میں مزید گہرائی میں جائیں تو لفظ صدقہ جو ہے یہ صدق سے ماخوذ ہے، صدق کا معنی ہوتا ہے سچائی، تو صدقے کو صدقہ کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ سخی کے سچے مسلمان ہونے کی صداقت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدقہ وہ مال کہلائے گا جو اللہ کے لیے دیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے۔ میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں کہ امرائے یہود و نصارہ میں کچھ خرابیاں تھیں کہ وہ مال تو دیتے تھے لیکن اپنی مرضی سے دیتے تھے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے دیتے تھے، تو وہ اللہ کی راہ میں شمار نہیں ہوتا تھا۔ تو آج جب ہم زکوٰۃ اور صدقات کی بات کرتے ہیں تو اس میں لازم امر یہ ہے کہ ہمارے نفس کی خوشی کہیں شامل نہ ہو، ورنہ وہ صدقہ ہی نہیں رہے گا۔ صدقہ تو ہے ہی اس لیے کہ اسے صدق کی بنا پر دیا گیا، رب کو خوش کرنے کے لیے دیا گیا، اتنا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، ورنہ تو لفظی جو معنی ہے وہی فوت ہو جائے گا۔ اچھا، اگر ہم اصطلاحی اعتبار سے جنید بھائی بات کریں تو صدقات مطلقاً خیرات کو کہا جاتا ہے، یعنی خیر کے کاموں میں جو مال صرف کیا وہ صدقات ہیں، یعنی چیریٹی ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن پھر اس کی فقہائے کرام 2 قسمیں کرتے ہیں، نمبر 1 صدقات واجبہ، نمبر 2 صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ سے مراد سب سے بنیادی جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے زکوٰۃ، جس کا ذکر کیا مفتی صاحب نے کہ متعدد مقامات
بعد پر زکوٰۃ کو ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد صدقات واجبہ میں دوسرا درجہ جو عدم فرضیت ہے لیکن وجوب ہے، لازم ہے، جیسے وطر واجب ہے، اسی طرح صدقہ واجب ہے، وہ ہے صدقہ فطر، اور صدقات عید الفطر پر جو ادا کیا جاتا ہے، اور صدقات نافلہ میں بہت عموم ہے، اگرچہ بعض جگہوں پر لفظ صدقہ کا اطلاق اعمال بدنی پر بھی ہوا لیکن وہ حکمن ہوا ہے، یعنی مسکرا کے دیکھ لیا تو وہ بھی صدقہ، وہ ہے صدقہ۔ وہ صدقہ اسے کیوں کہا گیا کہ اس پر صدقے والا ثواب ہے، وہ حقیقتاً صدقہ نہیں ہے۔ لفظ صدقہ کا جو اطلاق ہے وہ بنیادی طور پر مالی عبادت پر ہی ہے کہ جو آپ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ ایک شخص ہے کسی کی مدد کرنے کے لیے نکلا خیر کی نیت سے، تو پھر وہ کیا وہ صدقے میں شمار اس طور پر ہی ہے کہ اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے، اسی لیے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے صدقہ حکمی، جیسے ہم شہید حکمی کہتے ہیں نا کہ ایک شہید حقیقی ہے، ایک شہید حکمی ہے۔ اب شہید حکمی مثال کے طور پر کوئی تعاون میں مر گیا تو نبی کریم نے فرمایا وہ شہید حکمی ہے، کیا مطلب اس کے لیے شہادت کا ثواب ہے۔ اچھا، یعنی مسکرا کے دیکھ لیا، اچھی بات کر لی، امر بالمعروف کر لیا، کسی کی مدد کر لی، اس کا ثواب ملے۔ بالکل۔ اب میں ایک آیہ مبارکہ کی روشنی میں اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کروں تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب یہ جو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا ہے، اس آیہ مبارکہ کا مرادی معنی ہی صدقہ کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ سے یہ مراد نہیں ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم فقر کے خوف سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اللہ، یعنی جب تم فقر کے خوف سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالتے ہو۔ رئیس المفسرین ابن ام النبی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ سے مراد یہ نہیں کہ تمہیں یہ خوف ہو کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، وہ تو شہادت ہے۔ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اپنے آپ کو نہ روکو۔ حضرت اسلم بیان کرتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں ایک جنگ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اس جنگ کے دوران اچانک کفار کا بڑا سخت حملہ ہوا، تو ایک شخص جو ہیں وہ اس کفار کا جو حملہ ہوا اس میں گھس گئے، یعنی اندھا دھن اس کے اندر چلے گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ تو چند افراد نے کہا کہ یہ تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈال دیا۔ وہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری موجود تھے، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی؟ یہ آیت تو ہمارے لیے نازل ہوئی۔ اور پھر اس کا شان نزول بیان فرمایا کہ جب اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا کر دیا تو انصار صحابہ کرام نے اپنی کھیتی باڑی کی طرف توجہ کی اور یہ کہا کہ اب ہم اپنے اموال کو بڑھائیں اور اس کی حفاظت کریں، تو اللہ نے اس آیت کو نازل کیا کہ تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، جس طرح پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے تھے اسی طرح اب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور مہاجرین کی مدد کرتے رہو۔ اس کا مطلب ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ لفظ صدقہ جب ہم لیتے ہیں تو اس کی جو ہے دو شاخیں ہیں، ایک صدقہ واجبہ ایک نافلہ، اور واجبہ میں جو ہے وہ زکوٰۃ آ گئی، صدقہ فطر آ گیا، اور نافلہ میں جنرل جتنے بھی آپ جو جتنے بھی صدقات ہیں، جتنے بھی اچھے عبادات ہیں وہ تمام۔ چونکہ ظاہر ہے یہ پروگرام پاکستان میں صرف نہیں دیکھا جا رہا مفتی صاحب، انٹرنیشنلی دیکھا جا رہا ہے، ایک بہت بڑی ویورشپ یو ایس میں ہے، کینیڈا میں ہے، یو کے میں ہے، یورپین کنٹریز میں۔ اب میں اس پہ جا کے آگے بات کروں گا کہ وہ جو ٹائم ہے مطلب ایکچولی زکوٰۃ دینے کا وہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ذرا احادیث کی روشنی میں ذرا فضیلت صدقات اور زکوٰۃ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہے، قریب من الجنہ، جنت سے قریب ہے، قریب من الناس، اللہ کے بندوں سے قریب ہے، سبحان اللہ، فرمایا بعید من النار، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور فرمانے اللہ اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تصدق بعدل التمرہ، جس نے ایک کھجور کے برابر، یعنی سخاوت صرف یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ مال ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرے۔ جب قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو سرن علانیتن لیلن نہارن خرچ کرتے ہیں، تو یہ علی المرتضیٰ کے بارے میں نازل ہوئی کہ صرف 4 درہم تھے، 1 درہم صبح خرچ کر دیا، 1 درہم رات خرچ کر دیا، 1 درہم سرن اور 1 درہم علانیتن خرچ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت مقدسہ نازل فرما دی، فرمایا
کہ جس نے ایک کھجور اللہ کے رستے میں اپنے پاکیزہ مال سے خرچ کی، فرمایا اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال ہی خرچ کرتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے دست قدرت میں اس کھجور کو لیتا ہے اور اس کے ثواب کو پہاڑ کے برابر بڑھا دیا کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل معروف صدقہ، فرمایا تم کوئی بھی نیکی کرتے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ لکھی جاتی ہے. یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، آپ سبحان اللہ کہتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے. وکل تکبیرۃ صدقہ، آپ اللہ اکبر کہتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے. فرمایا وکل تحمیدۃ صدقہ، تم الحمدللہ کہتے ہو یہ بھی صدقہ ہے. فرمایا وکل تہلیلۃ صدقہ، تم لا الہ الا اللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے. فرمایا نیکی کی دعوت دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بنا کر ڈالنا صدقہ ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تکلیف دہ چیز کو رستوں سے ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر بلا حساب و کتاب مال خرچ کرے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے مال میں برکتیں عطا فرما دے گا. اکبر. اچھا اسی ربط میں ذرا ایک جملے میں اضافہ کر دیجئے کہ افضل ترین صدقہ کیا ہے، ذرا یہ بھی بتا دیجئے. دیکھیے افضل ترین صدقہ کی جو آپ نے جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ انسان اسے اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے خرچ کرے. یعنی ایک نیت تو یہ ہے کہ انسان اپنی اولادوں کو مال دے دیتا ہے، اہل و عیال لے جا کر بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور سب سے زیادہ الاقرب فالاقرب، اپنے قریب ترین لوگوں پر جو آپ مال خرچ کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقہ افضل، یہ جو سوال ابھی آپ نے کیا سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء، لوگوں کو پانی پلانا، لوگوں کو پانی کا صدقہ کرنا، کنواں کھدوا دینا، ٹیوب ویل لگوا دینا، کوئی پلانٹ لگوا دینا افضل ترین صدقہ ہے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کے لیے ایک کنواں کھدوایا اور اس پر لکھوا دیا کہ یہ کنواں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے لیے ہے. تو اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ صدقہ کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ صدقہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے اور غضب کو جو چیز بجھا دیتی ہے، بندے کے لیے روک دیتی ہے، فرمایا کہ وہ اللہ کے رستے میں صدقہ کرنا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ کرنا انسان کو ناگہانی اور برائی کی موت سے روکتی ہے. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں جب ایک مرتبہ ایک گوشت پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب کچھ اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا اور صرف اس میں سے کچھ حصہ باقی بچا کر رکھا اور حضور کے بارگاہ میں پیش کیا. جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا وہ ہم نے خرچ کر دیا، باقی یہ بچا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جو آپ نے بچایا یہ فنا ہے، جو اللہ کے رستے میں دے دیا وہ باقی رہنے والا ہے. اور امام راضی سے کسی نے کہا، ایک آخری بات، امام راضی سے کسی نے کہا کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اپنا مال اپنے ساتھ قبر میں لے کر چلا جاؤں. تو فرمایا جو مال اللہ کے رستے میں صدقہ کرو گے تمہارے ساتھ قبر میں چلا جائے گا. اچھا علامہ صاحب بات بتائیے کہ اسلام میں جو صدقات اور زکوٰۃ کا معاملہ ہے اس پر اتنا زور کیوں ہے؟ یعنی ایک عام آدمی اس بات کو سمجھنا چاہتا ہے کہ میں اتنا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیوں کروں؟ زکوٰۃ کی پابندی 2.5% آ گئی، پھر ساتھ ساتھ صدقات کا، اچھا چونکہ ظاہر زکوٰۃ بھی صدقات کے اندر جو ہے واجبہ میں شامل ہیں، تو اتنے زور کیوں دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اسلام کا جو نظام اور مزاج ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک فرد جو ہے معاشرے کے اندر بڑا ترقی کرتا جائے اور دوسرا دبتا چلا جائے اور اس کو کسی بھی قسم کی سہولت و فراوانی میسر نہ ہو. اسلام اس چیز کو ختم کرنا چاہتا ہے. یعنی ہے یہ کہ اللہ نے جنہیں مال عطا فرمایا ان کے پاس مال موجود ہے، لیکن جو غرباء ہیں، فقراء ہیں، جو صاحب استطاعت اور صاحب نصاب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا مال امیروں کے مال میں رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ امیروں سے مال لے کر اسلام اور غریبوں پہ خرچ کرتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہر کسی کو بنیادی سہولیات میسر ہو اور اپنی زندگی گزار سکے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو مزاج صحابہ کرام علیہم رضوان میں پیدا فرمایا وہ کیا ہے؟
ابھی آپ نے افضل صدقے کی بات کی, ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا. آپ دیکھیے کہ جس وقت جس کو جس چیز کی ضرورت ہو افضل ترین صدقہ وہ ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر کسی کو کھانے کی ضرورت ہے, میں اسے کپڑے پیش کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے اس کے لیے افضل صدقے کی صورت یہ نہیں ہے. افضل صدقے کی صورت یہ ہے کہ اس کو پھر جو ہے وہ کھانا دیا جائے, نہ کہ کپڑا پہنایا جائے. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ, یعنی صحابہ کرام کا مزاج حضور نے کس طرح بنایا, کیا ڈیولپ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مزاجوں کو. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے تھے, کوئی بھی شخص آتا تھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ظاہر ہے کہ اللہ کی عطا سے لوگوں کی کیفیات سے باخبر ہیں, اللہ تعالیٰ نے مطلع فرما دیا. تو ایک شخص آئے اور آنے کے بعد انہوں نے چادر پہ جسم پہ لپیٹی ہوئی ہے, ایک تہمت باندھا ہوا ہے, چادر اوڑی ہوئی ہے, آ کر بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم ہو گیا کہ انہیں اس وقت کسی نہ کسی چیز کی صدقے کی ضرورت ہے, اور انہیں اس وقت کپڑوں کی ضرورت تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دلانا شروع کی, اور حضور کا یہ مزاج تھا کہ حضور ترغیب دلایا کرتے تھے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو, اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس جو میسر ہوتا تھا وہ دے دیا کرتے تھے, اور سب کا سب جو ہے وہ نچھاور کر دیا جاتا تھا. بہت سارے ایسے مواقع ہیں. اب یہاں پہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی نا, تو حضرت صدیق اکبر مزاج کو سمجھے, ایک چادر لی, چادر لے کر اس شخص کے سر پہ ڈال دی. اللہ اچھا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس کی ضرورت ابھی پوری نہیں ہوئی. فرمایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں کپڑا خرچ کرے, کسی کو کپڑا پہنا دے تو اللہ تعالیٰ سے یہ اجر عطا فرمائے, جنت اللہ اسے عطا فرمائے. جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک اور صحابی اٹھے, انہوں نے ایک چادر ان کے سر پہ ڈال دی. حضور نے دیکھا کہ ضرورت پوری نہیں ہوئی, پھر حضور نے ارشاد فرمایا. اب جو صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے, انہوں نے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بات کو سنا, اس سے قبل کہ وہ کوئی چیریٹی کرتے, وہ کوئی صدقہ کرتے, جس صحابی کو 2 چادریں ملی تھی, اس نے ان چادروں میں سے ایک چادر اٹھا کر حضور کے قدموں میں ڈال دی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ مزاج رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان کر دیا. جو آپ نے 2 درہموں کا ذکر کیا تھا ابھی کہ یہ 2 درہم ہے اس کے پاس, لیکن ایک درہم اٹھا کر دے دیا, وہ درہم 1 لاکھ سے بڑھ جائے گا, کیونکہ اصل حسن نیت کا معاملہ ہے. حسن نیت کا معاملہ ہے, تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا چیز دیکھی جاتی ہے, دل کا معاملہ دیکھا جاتا ہے. یہ بالکل یہ جو بات آپ یہ جو 2 چادروں کی فرما رہے تھے, میں ایک دم وہ احد کے میدان میں چلا گیا کہ 3 صحابی جو ہیں شہادت کے قریب ہیں, پہلے ان کو پانی, پہلے ان کو پانی, پہلے ان کو پانی, اور پلٹ کے جب آنے لگے تو سب جو ہے شہادت کا جام نوش کر چکے تھے. کیا بات ہے جی. آئیے جناب تنویر حسین صاحب مانسیرہ سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب تنویر صاحب جی, میرا سوال یہ ہے جنید بھائی کہ جو صدقہ زکوٰۃ کے پیسہ ہوتا ہے, اس کو ہم مدرسے میں یا مسجد میں استعمال کر سکتے ہیں, یہ کسی مولوی صاحب کو دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کے پیسوں کو مدرسے میں یا مسجد میں, بالکل ٹھیک ہے جی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اگلے کالر ہیں غلام مرتضیٰ صاحب گوجرا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنید صاحب ٹھیک ہو سر, خیریت؟ الحمدللہ جناب, آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ شکر. آپ سے ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام, آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اتنا اچھا پروگرام کرنے کے لیے, اور معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت بہترین پروگرام ہے. جی جزاک اللہ جی, اللہ ہی اللہ. جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ اپنے بہن بھائی اور رشتہ داروں پر زکوٰۃ خرچ کرنا کیسا ہے؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ غلام مرتضیٰ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین کرام, ایک مختصر سا وقفہ ہے, آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, اور جب انشاءاللہ لوٹوں گا وقفے کے بعد تو آج آپ کو میں $1 بلین کا ایک فارمولا بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ. اور میں نہیں بتاؤں گا, یہ فارمولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا, لیکن ہے ناظرین $1 بلین کا فارمولا. میرے ساتھ رہیے گا, درود پاک کے بعد ملاقات کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم. خوش آمدید خواتین و حضرات. ایک بار پھر ناظرین، آج قرآن کی روشنی میں، قرآن اور سنت کی روشنی میں بنیادی طور پر صدقات اور زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فضیلت پہ بات کرنے جا رہے ہیں. اس سے قبل ناظرین میں گفتگو کا آغاز کروں، آج آپ کو $1 بلین کا ایک فارمولہ بتانے جا رہا ہوں، اور ذرا اس کو توجہ سے سنیے گا کہ وہ کیا کمال فارمولہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے جنگل میں بادل سے ایک آواز سنی کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو. یعنی قدرت کی طرف سے یہ بادل کو حکم تھا کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو. وہ بادل وہاں پر چڑھ پڑا اور ایک بجری والی زمین پر پانی جو ہے برسنا شروع ہو گیا. وہاں کے ایک نالے سے یعنی وہ پانی جو ہے وہ رسنا شروع ہوا، بھرنا شروع ہوا نالا، اور پھر جو ہے وہ اتنا بھرا کہ وہ پانی جو ہے وہ آگے جانے لگا. وہ شخص اس پانی کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. وہاں جب پہنچا ناظرین تو اس نے دیکھا کہ باغ کے اندر ایک شخص کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں ایک پھاوڑا ہے اور وہ پانی کو ادھر ادھر کر رہا ہے. اس شخص نے باغ والے شخص سے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا وہی نام بتایا جو بادل سے اس شخص نے سنا تھا. تو اس شخص نے پوچھا کہ اے بندہ خدا تم میرا نام مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اب اس نے پلٹ کے اسے یہ کہا کہ جس بادل نے اس باغ میں پانی برسایا ہے، میں نے اس بادل سے یہ آواز سنی تھی کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو، اور اسی سے تمہارا نام سنا تھا. اب یہ ذرا یہ بتاؤ کہ مجھے میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ تم اس باغ میں بنیادی طور پہ کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا کہ اب جب تمہیں ظاہر سب بات پتہ چل ہی چکی ہے تو سن لو کہ بنیادی طور پر میں کرتا کیا ہوں. میں کرتا یہ ہوں، میں اس باغ کی جو پیداوار ہے اس پر نظر رکھتا ہوں. اور کیسے نظر رکھتا ہوں ناظرین؟ اس نے 3 باتیں بتائی ہیں. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ $1 بلین کا جو ہے فارمولہ ہے، جو 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ میں اس پہ نظر رکھتا ہوں اور ظاہر ہے اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ باغ اپنے جو ہے پھل دینے لگتا ہے تو میں اس کا 1/3 جو ہے وہ صدقہ کر دیتا ہوں. دوسری بات اس نے یہ کہی کہ اس کا جو 1/3 ہے وہ میں اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر دیتا ہوں، اور باقی جو 1/3 رہ جاتا ہے وہ میں اس باغ میں لگا دیتا ہوں. ناظرین کرام، اگر آپ دنیا کے جو بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں نا، ان کی اگر زندگی کو اٹھا کے دیکھیں نا تو یہ 3 باتیں ہی ہیں بنیادی طور پہ جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی زندگی جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی سے کیسے ہمکنار ہوئی. کہ وہ کرتے یہی ہیں کہ ایک بہت بڑا حصہ چیریٹی میں لگاتے ہیں، ایک بہت بڑا حصہ اپنے اوپر لگاتے ہیں، اور ایک بہت بڑا حصہ وہ اپنے بزنس میں یا اپنی جاب کے اوپر لگاتے ہیں. بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں مفتی صاحب. اپنا ایک تو پہلے یہ سوال آیا کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ مسجد یا مدرسے میں جو ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جس طرح فرضیت زکوٰۃ کی شرائط ہیں اسی طرح ادائیگی زکوٰۃ کی بھی شرائط ہیں، جس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ تملیک فقیرن، کہ جو آپ مال دے رہے ہیں وہ کسی فقیر شرعی کو اس کا مالک بنا دیں. تو جب آپ مسجد پہ لگاتے ہیں تو فقیر شرعی کو مالک بنانا نہیں پایا گیا. مدرسے کو ڈائریکٹ تعمیر کرتے ہیں تو فقیر شرعی کو مالک بنانا نہیں پایا گیا. دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ کا جو مصرف شریعت نے رکھا ہے، میں اکثر اس بات پہ بہت زور دیتا ہوں کہ اپنی مرضی سے مصارف کو نہیں بدلنا چاہیے. انما الصدقات للفقراء، تو ادائیگی زکوٰۃ تبھی ہوگی جب فقیر شرعی کو مالک بنانا پایا جائے گا. اس پہ ہم بنیادی طور پہ ایک پورا پروگرام باقاعدہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی جو ہم جس موضوع پہ بات کر رہے تھے اس میں ہم وہیں پہ آتے ہیں کہ ایک تو بنیادی طور پہ یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں ایک بڑا جو سمجھ لیجیے کہ کنفیوزنگ جو ایک کنسیپٹ ہے کہ زکوٰۃ نارملی لوگ آ کر جو ہے وہ رمضان میں ادا کرتے ہیں. تو ایکچول جو زکوٰۃ ہے وہ کس وقت ادا کرنی چاہیے؟ دیکھیں، زکوٰۃ کا جو نظام اسلام نے دیا ہے اس کی بنیاد چند چیزوں پر ہے. یعنی کن مالوں پر زکوٰۃ ہوگی اس بات کو بھی بیان کیا، کتنی زکوٰۃ ہوگی اس کو بھی بیان کیا، اور کب زکوٰۃ ہوگی اسے بھی بیان کیا. جو آپ کا سوال ہے کہ کب زکوٰۃ دینا لازم ہو جائے گی، اسے فقہاء کرام بیان کرتے ہیں حولان حول کے ساتھ. حولان حول کا عام فہم معنی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اماؤنٹ آئی جو نصاب بنتی ہے. اب جس تاریخ کو آئی پورا سال جب گزر چکے گا تو اس مال پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جائے گی. مثال کے طور پر کسی کے پاس 10 لاکھ روپے کی اماؤنٹ آئی یکم رجب کو. اب جب اگلے سال یکم رجب آئے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی. اب اگر وہ 2 مہینے لیٹ کرتا ہے تو اس تاخیر پر وہ گناہگار ہوگا. اور یہ ہمارے یہاں اکثر لوگ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ رمضان میں زکوٰۃ دینے کے لیے کہ ہمیں ثواب زیادہ ملے گا، بعض اوقات فرضیت پہلے ہوتی ہے اور زکوٰۃ بعد میں ادا کی جا رہی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ضرور رخصت موجود
موجود ہے کہ آپ پر زکوٰۃ ابھی فرض نہیں ہوئی، مثال کے طور پر شوال میں فرض ہونی تھی لیکن آپ نے زکوٰۃ پہلے نکال دی، تو اس کی رخصت موجود ہے کہ فرضیت سے پہلے آپ نے زکوٰۃ نکال دی. اب جب آپ کا سال پورا ہوا تو جتنی زکوٰۃ آپ نے پہلے نکال دی ہے اسے آپ منہا کر لیں گے، یعنی 7 لاکھ روپے آپ نے پہلے دے دیے تو آپ 7 لاکھ روپے کو منہا کر دیں گے، بقیہ 3 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کریں گے. یہاں پر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ دیکھیں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا جو عمل مبارک تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو اگر پتہ چل جاتا کہ کسی نے غیر ضروری طور پر مال جمع کیا ہوا ہے تو آپ اس پر اظہار ناراضگی فرماتے تھے. اور آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ احد پہاڑ کے پاس سے گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ احد پہاڑ سونے کا بن کر مجھے مل جائے تو میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ 3 دن سے زیادہ یہ میرے پاس موجود رہے، یعنی 3 دن میں اس تمام کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا سوائے اس دینار کے جو قرض کی ادائیگی کے لیے بچا کے رکھا جائے. پھر اس کے بعد آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اکثر مالدار لوگ کم ثواب والے ہیں، اکثر مال والے کم ثواب والے ہیں مگر وہ، اس کے بعد جو راوی ہیں وہ نقل کرتے ہوئے وہ عمل بیان کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. نبی کریم نے کیا کیا؟ مگر وہ یوں مٹھی بھری اس طرف کیا، یوں مٹھی بھری اس طرف کیا، یعنی جو مالدار ہیں وہ کم ثواب والے ہیں مگر وہ جو مالدار ہیں لیکن جو مال اللہ نے انہیں دیا ہے وہ اس طرح بھر کے غریبوں کو عطا کرتے ہیں. یعنی نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اس کی فضیلت و اہمیت کو بھی بیان کیا کہ اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو تم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ ہمارے ایک بنیادی سوال اور پیدا ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ کی جتنی ترغیب دی گئی ہے وہ ذرا یہ بھی لوگوں کو بتائیے کن بنیادوں پر اسلام نے جو اتنی ترغیب دی ہے؟ دیکھیں میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، آج دہرا دیتا ہوں یہاں پر بھی، کہ ہر سال اربوں روپے زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، غربا پھر بھی موجود ہیں، فقراء پھر بھی موجود ہیں. وجہ کیا ہے؟ اور ایک دور وہ تھا کہ زکوٰۃ لے کے گھومتے تھے اور لینے والا کوئی نہیں تھا. وجہ کیا ہے جنید بھائی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے بنیادوں کو بدل دیا ہے. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے کاشانہ اقدس میں کوئی 3 دن ایسے نہیں آئے کہ جب فاقہ نہ ہوا ہو. لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ جو عاملین زکوٰۃ ہیں، آپ وجہ پوچھ رہے ہیں، میں اسے 1 لائنر ذکر کروں، عاملین زکوٰۃ غاصبین زکوٰۃ ہو گئے. اللہ اکبر. ان کی پراڈو، ان کی ڈبل ڈور، ان کے بنگلے، ان کی آسائشیں سب موجود ہوتی ہیں اور غربا تڑپ رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اپنی ذات سے شروع کیا کہ میں اس مال کو 3 دن بھی اپنے گھر پہ نہ رکھوں. آج ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم صدقہ جو ابتدان میں نے بات کی کہ اللہ کے چاہے ہوئے طریقے پر خرچ کرنا، ہم اسے اپنے من پسند طریقے پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے مصارف زکوٰۃ کو جس طرح قرآن میں بیان کیا گیا آپ اسی طرح خرچ کریں. جب آپ غیر ضروری ہیل سے کام لیتے ہیں تو پھر پورا جو نظام اسلام جس پر بنیاد تھی اسلام کی اس بنیاد کو آپ کمزور کر دیتے ہیں. اچھا مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں یہ تھوڑا سا یہ بھی کلیئرٹی آ جائے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر ہے جو ایک معاشی نظام دیا ہے اسلام نے، اس میں زکوٰۃ کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. تو پہلے تو یہ کہ وہ جو معاشی نظام کیا دیا ہے اور کیوں دیا ہے اور کن کن چیزوں پر جو ہے زکوٰۃ ہے. جنید بھائی جنت کا ایک دروازہ ہے جسے اہل الصدقہ اور اہل الزکاہ کے لیے مقرر کیا گیا ہے. جو لوگ زکوٰۃ کے صدقہ ادا کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس خاص دروازے سے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا. اور جو آپ نے نظام معیشت کی طرف اشارہ کیا ہے تو یاد رکھ لینا چاہیے کہ ربا کے مقابلے میں قرآن نے 3 چیزوں کو بیان کیا ہے، زکوٰۃ، صدقہ اور تجارت. ٹھیک ہے. ربا میں آپ اپنا مال کسی اور کو عطا کرتے ہیں اور اپنے مال سے مزید مال اس طور پر بناتے ہیں کہ وہ قرض جب واپس آپ کی طرف آتا ہے تو نفع کھینچ کر لے آتا ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ اور صدقہ میں بظاہر آپ صرف اپنا مال دیتے ہیں، لیتے کچھ نہیں ہیں، اس کا ریٹرن آپ کو قیامت کے دن ملے گا. ٹھیک ہے. تجارت میں البتہ نفع اور نقصان کے بنیاد پر آپ لین دین کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ ایک اہم بات یہ دیکھیے کہ ابھی مفتی صاحب نے ایک حدیث شریف کی تلاوت کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں یہ خواہش کروں گا کہ قرض کے علاوہ تمام کا تمام مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. یہ بات بالخصوص ان لوگوں کو سمجھنی چاہیے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ زکوٰۃ میں اگر اپنا مال ادا کریں گے تو ان کا مال کم ہو جائے گا. احد پہاڑ تقریباً 7.5 7.5 کلومیٹر لمبا ہے، ایسا ہی، اور 3,500 فیٹ اونچا ہے. 7.5 کلومیٹر لمبے پہاڑ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انفق یا ابن آدم انفق علیک،
اے اللہ کے بندے تو میرے دین پر اپنا مال خرچ کر، میں تجھ پر مال خرچ کروں گا۔ فرمایا کہ لا تخشى من ضيق الرزق، یہ جو تم سونا چاندی اللہ کے رستے میں خرچ کر رہے ہو، فرمایا کہ اللہ کے رزق سے تنگی کا گمان کبھی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَزَائِنِ مَلْآنَ وَخَزَائِنِ لَا تَنْفَذُ أَبَدًا، فرمایا کہ میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ نظام معیشت کی جب آپ بات کریں گے تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے دولت کا ارتکاز ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے اسلامی معیشت کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ اگر یہ دیکھیے کہ اگر عشر اور نصف عشر دیا جائے، اگر جانوروں پر جو بکریاں ہیں، بھیڑ ہیں، اونٹ ہیں، گائیں بیل ہیں، اگر ان پر زکوٰۃ ادا کی جائے، سونے چاندی پر، مال تجارت پر زکوٰۃ ادا کی جائے، اور جو آپ نے شیئرز اور بانڈز رکھے ہوئے ہیں اگر ان پر زکوٰۃ ادا کی جائے، اگر اس کل ذریعہ آمدنی کو آپ ایک بہتر انداز سے چلانا شروع کریں گے تو یقیناً عالم آج بھی وہی ہو سکتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ اپنا مال لے کر نکلتے ہیں لیکن مستحق زکوٰۃ نہیں ملتا۔ اچھا، اس میں یہاں پہ ایک بات ذرا رک کے تھوڑا سا اس پہ ذرا فوکس کر کے بات کرتے ہیں کہ میں جب ریسرچ پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے اور میں انگوش بدندہ رہ جاتا ہوں۔ اگر آپ سرکاری سطح پر دیکھیں تو 3 برس میں تقریباً کوئی 17-18 ارب روپیہ جو ہے وہ جمع ہوا ہے زکوٰۃ کی مد میں۔ اچھا، یہ عشر عشیر بھی نہیں ہے، یہ ظاہر بالکل ایک ڈیفرنٹ پہلو ہے، لیکن اگر آپ ویسے دیکھیں اس لیول پہ تو ہمارے یہاں جتنی بڑی چیریٹی ہوتی ہے پاکستان میں خاص طور پہ، جتنے بڑے بڑے ڈونرز ہیں اور وہ اربوں روپے جو ہے وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اتنی زکوٰۃ نکلنے کے باوجود بھی جو ہے غربت اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے، افلاس اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، بے روزگاری اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے، اور لوگ جو ہیں اس انداز سے انجوائے کر ہی نہیں پاتے زندگی۔ جنید بھائی، جب زکوٰۃ خلاف سنت لی جائے گی اور خلاف سنت ادا کی جائے گی تو یہی معاملہ ہوگا۔ سنت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے سال جو زکوٰۃ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جمع ہوئی ہے، صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور حضور علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ ہمیشہ بیت المال خالی رہا کرتا تھا۔ بالکل ایسا، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ فقراء اور مساکین ضرورت میں ہو اور ہمارے ہاں بیت المال میں مال جمع ہو۔ سوال یہ ہے کہ جب بیت المال میں اس قدر اربوں روپے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو یہ تو حضور علیہ السلام کی سنت کے خلاف بات ہو گئی کہ ہم نے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کیا۔ اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضور کی سنت کیا ہے زکوٰۃ کے بارے میں، بتائیے۔ آقا علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی خدمت میں مال زکوٰۃ ادا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی موجودگی میں نماز کی تکبیر ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی کو چھوڑ کر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور دوبارہ تشریف لائے اور نماز ادا کی، تو صحابہ کرام سے رہا نہ گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل آپ نے کبھی ادا نہ فرمایا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے حجرے میں چند دراہم رکھے ہوئے تھے، مجھے یہ گمان ہوا کہ ضرورت مند لوگ کہیں رات کو سو نہ جائیں، تو میں نے عائشہ سے کہہ دیا ہے کہ اس مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ حضور علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب کبھی کسی نے سوال کیا تو حضور نے کبھی لا نہیں فرمایا، جو آنے والا آیا اس کو عطا کر دیا، اگر خود کے پاس بظاہر کچھ موجود نہ تھا تو کسی اور سے قرض لے کر اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ لیکن یہاں تک آتا ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا نا، اس کا مطلب جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں لوگ جو نارملی ہوتا یہ ہے کہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں، انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں اگر مثال کے طور پہ اب صاحب نصاب ہو گئے اور سال پورا ہو گیا تو فوراً زکوٰۃ نکال دینی چاہیے۔ جنید بھائی، فوراً زکوٰۃ اگر نہیں نکالی تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس مال کے ساتھ زکوٰۃ کا مال مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک بہت اہم مسئلہ، اگر گزشتہ سالوں کی آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی۔ اچھا، گزشتہ سالوں کا صدقہ فطر ادا نہیں کیا، حدیث میں اس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہا گیا، تو وہ ساقط نہیں ہوگا۔ گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، تمام سالوں کا فطرہ بھی ادا کرنا ہے۔ اور بھائی نے جو ایک سوال کیا کہ کیا ہم اپنے بھائی بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو سب سے پہلا حق یہی ہے کہ آپ اپنے بھائی اور بہن کو زکوٰۃ دیں۔ عمومی طور پر ہم زکوٰۃ لے کر پوری دنیا میں تو گھوم رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے اہل و عیال میں، اپنے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں زکوٰۃ کے مستحقین کو تلاش نہیں کرتے۔ تو سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے یہی کیا کرتے تھے کہ اپنے اہل و عیال میں اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دینا سب سے پہلے ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم باقاعدہ ایک پروگرام کریں گے، میرا خیال ہے ہمیں کرنا بھی چاہیے کہ مصارف زکوٰۃ پہ جو ہے ڈیٹیل گفتگو ہونی چاہیے۔ اچھا، اب یہ بتائیے زکوٰۃ کے فائدے، یعنی مثال کے طور پہ میں اگر ایک جنرل سوال کروں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ اگر بائی ٹائم دے دی جائے، پوری دے دی جائے، پراپر دے دی جائے تو اس کے فوائد معاشرے میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو باتیں مجھے یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ
ہمارے یہاں جو زکوٰۃ نکالنے کا ایک وقت متعین کر دیا گیا ماہ رمضان، تو اس پہ ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اگر آپ اس زکوٰۃ کے ذریعے لوگوں کی کفالت کرنا چاہتے ہیں، ان کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ضروری ہے کہ آپ ماہ رمضان میں ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کریں؟ کیا ماہ رمضان کے علاوہ زکوٰۃ کی ادائیگی آپ نہیں کر سکتے؟ جبکہ ہمیں شریعت مطہرہ نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر کسی کی زکوٰۃ مثال کے طور پہ 1,20,000 روپے بنتی ہے تو وہ ہر مہینے یعنی سال گزشتہ یعنی اس کو ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنی، تو وہ اگلے سال کی زکوٰۃ کی ادائیگی پہلے بھی کر سکتا ہے۔ اور ہم نے یہ انداز دیکھا یہاں پہ یہ کہ جب کوئی خدا نخواستہ زلزلہ آ جاتا ہے یا کوئی قوم کسی درد میں تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے تو لوگ ماہ رمضان سے قبل سال گزشتہ جو کووڈ کے معاملات ہوئے لوگوں نے اس سے پہلے اپنی زکوٰۃ وغیرہ نکالی، جس سے لوگوں کو ماہ رمضان گزارنا، روزے رکھنا ان کے لیے آسان ہوا، سہولت والا معاملہ ہوا۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس وقت جس کو ضرورت ہے آپ اس وقت اس کی مدد کیجئے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کیجئے۔ دوسری بات یہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ایک تو زکوٰۃ کی ہم نے بات کی، ایک اس حوالے سے یہ کہ کوئی بھی اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، اگر آپ بہت زیادہ دے سکتے ہیں بہت زیادہ دیجئے، ورنہ اگر آپ ایک ذرہ بھی خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وقت افطار موجود ہیں، انگور آپ کے سامنے موجود ہیں، ایک سائل نے صدا لگائی تو آخری دانہ انگور کا بچا ہوا تھا، آپ نے اپنی خادمہ کو دیا وہ انگور کا دانہ اور کہا کہ یہ سائل کو دے دیجئے، تو اس نے دیا اور دینے کے بعد کہا کہ کیا اس پر بھی کوئی اجر ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جب ایک ذرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے تو اس انگور کے اگر ذرے تقسیم کیے جائیں تو بہت سارے اجزاء بن جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ اجر کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ اصل حسن نیت والا معاملہ ہے۔ صدقے کے حوالے سے دو باتیں تاکہ ترغیب کا معاملہ ہمارا بہتر رہے، فرمایا کہ صدقے میں 4 حروف ہیں، ٹھیک ہے، پہلا صاد ہے، اس سے مراد الصد یعنی روکنا، مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کی وجہ سے دنیا و آخرت کی ہر ناپسندیدہ چیز کو صدقہ دینے والے کی پہنچ تک روک دیتا ہے، یعنی کوئی ناپسندیدہ چیز اس پر نہیں پہنچ سکتی۔ دوسرا دال ہے، فرمایا اس سے مراد الدلیل ہے یعنی رہنمائی کرنا، صدقہ کرنے والے کی جنت کی طرف یہ صدقہ رہنمائی کرتا ہے۔ فرمایا قاف سے مراد القرب ہے یعنی قریب ہونا، یعنی صدقہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے، اور ہاں سے مراد ہے الہدایہ یعنی رہنمائی اور رہبری، صدقہ کرنے سے صدقہ کرنے والے کو اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی حاصل ہو جائے۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب بہت مختصر وقت یہ بتائیے کہ اگر غفلت کر دی ہے، پچھلے برسوں کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، تو اس کو کس طرح سے کیلکولیٹ کریں، یا وہی بات ہے کہ کوتاہی سے بھی بچ جائیں، گناہ سے بھی بچ جائیں اور زکوٰۃ ادا بھی ہو جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ادائیگی زکوٰۃ میں تاخیر کرنا اشد ترین گناہ کبیرہ ہے، تو سب سے پہلے تو اللہ کے حضور معافی طلب کریں اور اس پر توبہ کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنے سالوں کی آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ان تمام سالوں کا حساب کریں، محتاط حساب کر لیں، یعنی تھوڑا زیادہ آ جائے اس میں کم نہ ہو، اور پھر اس مال کو ادا کریں۔ اب بعض لوگ یہ کہیں گے کہ بہت زیادہ اماؤنٹ بنتی ہے اور ابھی ہمارے پاس رقم موجود نہیں ہے، تو پھر اس میں رخصت یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کے پاس اماؤنٹ آتی رہے آپ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ اب چونکہ جو تاخیر ہو رہی ہے کہ مثال کے طور پر پچھلے سالوں کی زکوٰۃ بنی 10 لاکھ روپے اور ایک ساتھ 10 لاکھ روپے آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو آپ کیا کریں؟ تو آپ کے پاس جیسے جیسے اماؤنٹ آتی رہے آپ ادا کرتے رہیں۔ اب فور ایگزامپل 1 سال تک آپ نے اس پوری زکوٰۃ کو مکمل کیا تو اس میں جو تاخیر ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے گا، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے ارادتاً تاخیر کی وہ آپ نے در حقیقت کیا کیا؟ یعنی تاخیر کیوں گناہ ہے؟ وہ اس لیے گناہ ہے کہ آپ کے مال میں حق کے فقراء تھا، آپ نے اسے اپنے پاس روک لیا، یعنی اللہ نے اغنیاء کے مال میں فقراء کا حق رکھا ہے، تو جب اغنیاء زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو وہ فقراء کے حق کو اپنے پاس روک رہے ہوتے ہیں، اس لیے گناہگار ہوتے ہیں۔ تو اب اس حق کے فقراء کو آپ پر لازم ہے کہ فقراء تک پہنچائیں، اور اسی سے یہ بات جڑ جاتی ہے جیسا کہ ابھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو بیت المال تھا وہ خالی ہو جایا کرتا تھا، تو ہمارے ہاں جو لوگ زکوٰۃ جمع کرنے والے ہیں ان کے اکاؤنٹ کیوں خالی نہیں ہوتے؟ وہ اربوں روپے اپنے پاس کیوں جمع رکھتے ہیں؟ اسلام نے جو نظام دیا ہے کہ آپ امین ہیں، آپ کے پاس آئے، اب آپ نے جمع نہیں کرنے، فقراء تک پہنچا دینے ہیں۔ آخری بات، اور میں آخری بات ایک سوال کے طور پہ اور مختصر وقت میں آپ ذرا کامنٹ فرمائیے۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ آپ ہر برس جو جیسے کچھ لوگوں نے گھر منتخب کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی انہی گھروں میں ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ اپنی زکوٰۃ کو اسپلٹ کرنے کی بجائے اس کو تھوڑا سا مجتمع کر کے کسی ایک گھر میں جو ہے اتنی زکوٰۃ دے دیں کہ اگلے برس جو ہے وہ زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائے؟ دیکھیے مسنون تو یہی ہے کہ کسی ایک ہی فقیر کو اتنا دے دیا جائے کہ اس کو مستغنی کر دیا جائے،
اور یہاں پر میں 2-3 گزارشات اس حوالے سے کروں کہ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں کوئی اور فضیلت بیان نہ بھی ہو تو یہی فضیلت کافی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب کوئی زکوٰۃ کا مال لے کر آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہم صلی علی آل فلان، اے رب کریم اس پر درود بھیجا کر. اللہ اکبر. یعنی جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس پر اللہ سے درود بھیجنے کی دعا کر رہے ہیں تو اس سے بڑی اور کوئی فضیلت نہیں. اللہ اکبر. دوسری اہم بات یہ ہے کہ خواتین زکوٰۃ عمومی طور پر ادا نہیں کرتی. وہ یہ گمان کرتی ہیں کہ ان کا سونا چاندی پیسہ وہ شاید ان کی اپنی ذاتی ملکیت ہے، استعمال کا ہے. قرآن میں اللہ نے آتین الزکاہ کہہ کر عورتوں کو خصوصی طور پر ایڈریس کیا ہے. اور ایک آخری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر سونا ہے تو عین مال میں سے زکوٰۃ دیں. سونے میں سے سونا بطور زکوٰۃ دیں، یہ سنت ہے. چاندی ہے تو چاندی میں سے چاندی بطور زکوٰۃ ادا کریں. کیش پیسہ ہے تو کیش پیسہ بطور زکوٰۃ ادا کریں. جو زمینیں آپ نے کاروبار کے لیے خریدی ہوئی ہیں اس پر زکوٰۃ ادا کریں. عین مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں. انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل بات کریں گے، بالکل ڈیٹیل بات کریں گے، یہ وعدہ رہا انشاءاللہ آپ سے. ناظرین کرام، بس دنیا بھر میں ہمیں سنا جا رہا ہے ایک جملہ اور پھر کتاب الشفا کہ اگر زکوٰۃ وقت ہو گیا ادا کرنے کا تو فوراً ادا کر دیجئے، تاخیر مت کیجئے. سانسوں کا بھروسہ نہیں ہے، لیکن جو منتظر ہے آپ کی زکوٰۃ کا وہ یقیناً منتظر ہے. کتاب الشفا ادائیگی قرض کا عمل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک کا معمول بنانے سے اللہ تعالیٰ ادائیگی قرض کے اسباب پیدا کر دیتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جب کسی کو صدقہ دو تو انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کرو، کیونکہ نیک اعمال میں جس قدر عاجزی اور خلوص زیادہ ہوگا وہ کام اللہ کی بارگاہ میں اس سے زیادہ مقبول ہوگا، یعنی بہت زیادہ مقبول ہوگا. روزنامہ 92 نیوز میں آج آپ قرآن و سنت میں صدقہ اور زکوٰۃ کے حوالے سے، یعنی اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں. ٹویٹر پر اگر ابھی تک آپ نے فالو نہیں کیا فالو کر لیجئے. فیس بک پیج کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کو سبسکرائب کرنے کے بعد ضرور کلک کر لیجئے. آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے ببانگے دوہل نعرہ لگائیں گے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.